مسیح یسوع کے زندہ اور پوتر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میں ہوں پاسٹر یونس احمد سالم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں، اپنے کے بند کریں، دعا مانگیں۔ وفادار آسمانی خدا، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ تو اپنے کاموں کی وجہ سے مبارک ہے۔ سارا جلال، ساری عزت تجھے دیتے ہیں اس وقت کے لیے کہ تیرے کلام کو سیکھا جائے۔ ہم تجھے مبارک کہتے ہیں۔ مجھے فضل دے، توفیق دے، سائمین کو بھی فضل اور توفیق دے تاکہ ہم تیرے کلام کو سٹور کر سکیں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 4 اس کی پہلی آیت کے حوالے سے۔ دوبارہ سے آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں زبور نمبر 4 اس کی پہلی آیت کو۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، اے میری صداقت کے خدا۔ جب میں پکاروں تو مجھے جواب دے، یہاں تک ہم بات کر چکے تھے اور ابھی ہم بات کرنے والے ہیں اے میری صداقت کے خدا۔ اے میری صداقت کے خدا۔ زبور نویس خدا کو پکار رہا ہے، خدا سے بات کر رہا ہے اور جواب کا تقاضا بھی کر رہا ہے۔ اسی شعر کا آخری حصہ اے میری صداقت کے خدا، عبرانی زبان میں جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے میری صداقت، لفظ ہے صادقی۔ میری صداقت، اور یہ جو لفظ ہے جس کا ترجمہ صداقت یہاں پر ہوا ہے، اس کا ترجمہ راست بازی بھی کیا جاتا ہے۔ جب اس نے کہا میری صداقت کے خدا، تو اس کی بڑی خوبصورت دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ اس کے بارے میں دو خوبصورت خیال ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جب وہ کہتا ہے میری صداقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری صداقت جو ہے یہ تیری وجہ سے۔ جو میرے پاس صداقت ہے، جو میرے پاس راست بازی ہے، جو میرے پاس راستی ہے، یہ تیری بدولت ہے اور یہ تیری وجہ سے ہے۔ اس کا پہلا خیال یہ ہے۔ اور اسی کا دوسرا خیال جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے خدا، تو میری صداقت سے واقف ہے، میری راستی سے، میری راست بازی سے تو واقف ہے، میرے باطن سے تو واقف ہے۔ یہ دو خیال ہیں، انہی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے۔ پہلا خیال جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ جب وہ کہتا ہے میری صداقت کا خدا، اس کا مطلب ہے کہ میری صداقت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی وجہ سے ہے، خدا کے سبب سے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نمبر ایک، انسان کی اپنی صداقت، اپنی راست بازی، اپنی راستی جو وہ خود تیار کرتا ہے، خود ساختہ راست بازی، جو اچھے کام کر کے، نیک کام کر کے وہ تیار کرتا ہے، خود کاوش کر کے وہ اپنے آپ کو راست باز بناتا ہے۔ مگر جب وہ خدا پر ڈپینڈ کرتا ہے، جب وہ خدا کی راست بازی کا تذکرہ کرتا ہے، جب وہ خدا کی راستی کا تذکرہ کرتا ہے، تو وہ ڈپینڈ ہی خدا پر کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اپنی کاوش پر ڈپینڈ نہیں کرتا، اپنی دوڑ دھوپ پر وہ کہتا ہے یہ منحصر نہیں ہے۔ میری صداقت جو ہے یہ خدا سے ریلیٹڈ ہے۔ اور خدا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، خدا کے کئی نام بائبل کے اندر مینشن کیے گئے ہیں۔
اس کا ایک نام جو ہے، ناموں میں سے ایک نام یہوہ صدقنو، جس کے میننگ ہے خداوند ہماری صداقت، خداوند ہماری صداقت، خداوند ہماری راست بازی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر زبور نویسی یہی کہتا ہے کہ میری راست بازی کا منبع خدا ہے، میری سچائی کا منبع خدا ہے، میری راستی کا منبع خدا ہے۔ دیٹ مین جو صداقت میرے پاس ہے، جو راستی میرے اندر ہے، وہ خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے، وہ خدا کی طرف سے میری زندگی میں آئی ہے، وہ خدا کی وجہ سے مجھے مل گئی ہے۔ اور یہ سینس نئے عہد نامے کے اندر ہمیں ان الفاظ سے ملتی ہے کہ میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اپنے آپ کو پیش نہیں کیا جا رہا، اپنی پاکیزگی کو پیش نہیں کیا جا رہا، اور اپنی باتوں کو، اپنی کاوشوں کو پیش نہیں کیا جا رہا، بلکہ اپنے آپ کو تو چھپایا جا رہا ہے اور خدا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو تو پیچھے کیا جا رہا ہے اور خدا کو فرنٹ پہ لایا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا استباغی کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، ضرور ہے وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، جب خدا کو فرنٹ پہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں رکھتے، جب خدا کو مینشن کرتے ہیں، یقیناً پھر اسی کو جلال ملتا ہے۔ یہاں پر زبور نویس نے یہ کہا میری صداقت، یعنی خدا میں از خود صداقت نہیں رکھتا۔ اگر میرے پاس صداقت ہے، میرے اندر اگر سچائی ہے، میرا باطن اگر تجھے پسند ہے، اور میرا باطن تیرے حضور میں اگر پسندیدہ ہے، تو وہ تیری وجہ سے، کیونکہ یہ صداقت تیرے باعث مجھے ملی ہے۔ خدا صداقت کا سرچشمہ ہے، خدا سچائی کا سرچشمہ ہے، اور اسی میں سے یہ سچائی نکلتی اور ہمارے اندر آتی ہے۔ آمین جی۔ خدا کلام کا سرچشمہ ہے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام کی جو تشریح ہے یہ بھی سچائی ہے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے اندر خدا کی وجہ سے آتی ہے۔ پہلی بات یہ زبور نویس نے کی ہے کہ میری صداقت خدا کی طرف سے ہے، میری صداقت خدا کی وجہ سے ہے، میری صداقت خدا کے سبب سے ہے، میری راستی جو میرے اندر ہے وہ خدا کی طرف سے مجھے ملی ہے۔ خدا کے فضل سے میں ہوں جو کچھ بھی ہوں، میں خدا کے فضل سے خدا کا بندہ ہوں، میں خدا کے فضل سے راست باز ہوں، میں خدا کے فضل سے صادق ہوں۔ اور دوسری اس کی تشریح، اس کا دوسرا خیال جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ ہے کہ خداوند تو میرے باطن سے واقف ہے، میرے اندر جو سچائی ہے تو اس سے آگاہ ہے، میں شریر نہیں، میں باغی نہیں۔ دشمن بے شک یہ کہتے ہیں کہ یہ باغی ہے، بے شک دشمن باتیں کرتے ہیں کہ خدا اس کو چھوڑ گیا، بے شک دشمن کہتے ہیں خدا اس سے الگ ہو گیا، لیکن خدا تو میرے باطن سے واقف ہے۔ اور زبور 51 کے اندر اس کو ہم پنجابی میں بڑا سادہ اور بڑا سمپل اور خوبصورت ورڈنگ ہے، 51 میں ہم گاتے ہیں، ویکھ خدا تو دل دی چاہندا ہے سچائی، دل دی سچائی، باطن کی سچائی۔ اور خدا ہمارے باطن پر نگاہ کرتا ہے تو ہمیں پسند کرتا ہے۔ بھئی بشر تو چہرے کو دیکھے گا اور خوش ہوگا، چہرے کو دیکھے گا اور کہے گا خوبصورت، بیوٹیفل، لیکن خدا باطن کو دیکھے گا تو پھر وہ ایکسیپٹ کرے گا، باطن کو دیکھے گا تو پسند کرے گا۔ اور ایسے ہی نہیں خدا کسی کے بارے میں یہ کہہ دیتا، بلکہ باطن کو دیکھتا اور پسند کرتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے
यस्सी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया। ये उस वक्त हो सकता है जब किसी का बातन खुदा को पसंद आए, किसी का अंदर खुदा को पसंद आए, उस वक्त ये हो सकता है। ज़बूर में से यही खुदा से कहता है, खुदा, ये दूसरे ख्याल की हम बात कर रहे हैं कि तू सदाकत का खुदा है। दैट मीन मेरे अंदर जो सच्चाई है, मेरा अंदर तेरे साथ खालिस है, मुखलस है, तू उससे वाकिफ है, तू उससे बाखबर है। बेशक इंसान तो नहीं जानता मेरी जिंदगी को, मेरे दिल को। इंसान तो मेरे बारे में तरह तरह की बातें करता है, इंसान तो मेरे खिलाफ बोलता है, इंसान तो मेरे बारे में मनफी बोलता है, इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता, इंसान बोलता है जिंदा खुदा इसको छोड़ गया, इंसान बोलता है खुदा इसका मुखालिफ हो गया। लेकिन मेरे खुदा, तू मेरे बातन से वाकिफ है, तू मेरी सच्चाई से वाकिफ है, सदाकत से वाकिफ है, तू जानता है, मेरा फैसला इसके मुताबिक कर। ज़बूर नवीस ये कहता है। भाई हो सकता है कई मरतबा लोग आपके बारे में कोई और सोच रखे, लेकिन खुदा का हाथ आप पर ठहरा। लोग आपके बारे में मनफी बातें करें, लेकिन अगर आप खुदा की हुजूरी में मुखलस हैं, वफादार हैं, यकीनन खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन अगर आप मुखलस हैं, खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। अगर आप खालिस हैं, खुदा आपके लिए खड़ा हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा के साथ चलते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं सारी जिंदगी तेरे साथ रहा, कह सकते हैं मैं तेरे साथ चलता रहा। और आपको याद है हनूक के हवाले से ये लिखा है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और फिर वो गायब हो गया, क्योंकि खुदा ने उसको उठा लिया था। खुदा के साथ साथ जब चलते हैं, हमारा बातन ठीक होता है। और मुकद्दसा मरियम ने बड़े सिंपल तरीके से, खूबसूरत अल्फाज के साथ अपने आप को मुतारफ़ करवाया। जब फरिश्ता उसके पास संदेशा लेके आता है तो मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। और ये लफ्ज़ बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, बड़े खूबसूरत मानी इसके अंदर पिन्हा है, मैं खुदावंद की बंदी। और पता है इसके क्या डेफिनेशन है कि मैं सारी जिंदगी खुदा के अहकाम से दाएं बाएं नहीं हुई। जब कोई खुदा के अहकाम से, खुदा के कलाम से, खुदा की बातों से दाएं बाएं नहीं होता, तो उसके अंदर सदाकत है, उसके अंदर रास्ती है, और वो रास्ती से खुदा वाकिफ है। यही बात ज़बूर नवीस जो है वो खुदा से कहता है कि तू मेरी सदाकत का खुदा है, यानी बाखबर है मेरे बातन से, अंडरस्टैंड करता है मेरे बातन को, वाकिफ है तू मेरे बातन से, जो कुछ मेरे अंदर है तू जानता है, उसी के मुताबिक मेरा इंसाफ कर। दुश्मन जो भी कहता है कहता रहे, दुश्मन का जो भी ख्याल है वो हो, दुश्मन का बहतान मुझ पर है, दुश्मन के अल्फाज मेरे खिलाफ हैं, लेकिन तू मेरे बातन से वाकिफ है। और मेरे अजीजों, हम ये कब कह सकते हैं? जब हमारा ज़मीर हमें मलामत ना करे, जब हमारा दिल हमें मुजरम ना ठहराए, तभी कह सकते हैं। तो जी पहले भी पता है अभी गड़बड़ है जिंदगी, फिर ये नहीं कह सकते कि तू मेरी सच्चाई से वाकिफ है, फिर ये नहीं कह सकते कि तू मेरी रास्तबाजी से वाकिफ है, फिर ये नहीं कह सकते कि तू मेरी सदाकत का खुदा है। आगे हम बढ़े, इसी पहली आयत का दूसरा हिस्सा, तंगी में तूने मुझे कुशादगी बख्शी, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ सुन। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, तंगी में, पहले हम बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसका तर्जुमा मुसीबत भी किया गया है, उसका तर्जुमा
تنگی بھی کیا گیا ہے، اسی کا ترجمہ دشمن بھی کیا گیا ہے، اسی کا ترجمہ مخالف اور مخالفت بھی کیا گیا ہے، اور اسی کا ترجمہ مصیبت اور تنگی بھی کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں جب میں تنگی میں تھا، جب میں مشکل میں تھا، جب میں مصیبت میں تھا، جب میں پریشانی کے عالم میں تھا، اس وقت بھئی ضرورت تھی نا کوئی قریب آئے، ضرورت تھی کہ کوئی قریب آئے اور حالات کو تبدیل کرے، ضرورت تھی کوئی آئے اور حالات کو بدلے، ضرورت تھی کہ اس حلقے سے کوئی نکال کر لے جائے۔ اور آپ کو یاد ہے ہم زبور 40 پنجابی میں اس کو گاتے ہیں، بڑا سادہ خوبصورت زبور اس کو گاتے ہیں، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری۔ اس میں جملہ ہے خطرے دے ٹوئے تے کھوبیا جو ہے مینوں کڈ کے لے آیا باہر۔ بھئی جب آپ تنگی میں ہیں، جب آپ مشکل میں ہیں، جب آپ مصیبت میں ہیں، اور جب آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر آپ ڈسٹرب ہیں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ تیرا خدا ہے، وہ آسمان کا خدا ہے، وہ زبور نویس کا خدا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی مشکل سے نکل چکا ہوں، یہاں پر لکھا ہے کشادگی بخشی، یہ نہیں کہ بخشے گا۔ اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا بڑا اس کا ایمان ہے، ایسی باتیں جب وہ کرتا ہے بڑا زبور نویس کا کیا ہے؟ ایمان ہے، ایڈوانس ہی وہ کہہ رہا ہے کہ بخشی۔ آپ یہ پڑھیں تو لکھا ہے مجھ پر رحم کر اور میری دعا سن لے۔ جب وہ دعا کر رہا ہے تو ایمان یہی ہے کہ اس نے تنگی میں مجھے کشادگی بخشی، یعنی بخش دی۔ مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس لفظ کا ترجمہ جو یہاں پر عبرانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا ترجمہ تنگی بھی ہے اور دشمن بھی ہے۔ اور جب دشمن کسی کو گھیرا ڈال لے، ہاں جی، تو دشمن کے چنگل سے پھر نکلنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کون نکال سکتا ہے؟ جب دشمن گھیرا ڈال لے، آپ کو مورچہ بندی کر کے دشمن گھیرا ڈال لے، اور پھر تو آپ تنگی میں ہیں، آپ پھنس گئے ہیں، آپ دشمن کے چنگل میں ہیں، تو وہاں سے نکلنا مشکل ہے، آپ نہیں نکل سکتے۔ لیکن اگر آپ وہاں سے نکل جائیں، آپ کا خدا یہ کر سکتا ہے، دشمن کے چنگل سے آپ بچ جائیں، دشمن کے گھیرے سے آپ نکل جائیں، جہاں پر موت ہی موت منڈلا رہی ہو، موت نظر آ رہی ہو، وہاں سے آپ بچ نکلیں، تو یہ آپ کا خدا ہی کر سکتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زبور 23 بڑی خوبصورت آیت ہے، زبور 23 کی 4 آیت، میرا گزر خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ بھئی گزر کہاں سے ہو رہا ہے؟ موت کے سائے کی وادی ہے، جہاں پر موت محسوس ہو رہی ہے، جہاں پر موت منڈلا رہی ہے، جہاں پر موت نظر آ رہی ہے، کہتا ہے وہاں پر بھی گزر ہو تو میں ڈرنے کا نہیں ہوں۔ اور جب موت منڈلا رہی ہے، یوں سمجھیں کہ آپ تنگی میں ہیں، موت منڈلا رہی ہے، یوں سمجھیں کہ دشمن کے گھیرے میں ہیں، موت منڈلا رہی ہے، یوں سمجھیں کہ آپ ہلاک ہونے کے قریب ہیں۔ لیکن اگر وہاں پر بھی آپ ہلاک نہ ہو تو بچانے والا خدا ہے اور کشادگی دینے والا خدا ہے۔ یہی بات زبور نویس کہتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو لوگ اس قدر پھنس گئے کہ شاید محسوس کیا آج موت ہے،
فیل کیا آج موت ہے۔ آپ کو یاد ہے جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، سفر کرتے جا رہے تھے، اور جب بحیرہ کلثم کے کنارے پر پہنچے ہیں تو آگے راستہ ہی نہیں ہے۔ سمندر کے پانی کو دیکھا، گھبرا گئے، سمندر کی وسعت کو دیکھا، گھبرا گئے، شور کو دیکھا، گھبرا گئے، ان کی سوچ بدل گئی، ان کا ذہن بدل گیا اور زبان بدل گئی۔ موسیٰ تو ہمیں کیوں لایا یہاں پر؟ اگر ہمیں مرنا ہی تھا تو ہم مصر میں مر جاتے۔ دیکھیں اس قدر حالات ہیں کہ وہ وہاں پر موت کو ایکسپٹ کر چکے ہیں۔ اگر ہمیں مرنا ہی تھا تو وہاں مر جاتے مصر میں، ادھر کیوں مرنے کے لیے لایا؟ کبھی کبھی بندہ اس قدر پھنس جاتا ہے کہ وہ موت کو قبول کر چکا ہوتا ہے کہ موت یقینی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کی یہ سوچ تھی چلو واپس چلتے ہیں، مصر کو واپس چلتے ہیں، واپس بھاگتے ہیں۔ ادھر فرعون بھی اپنی لوگوں کو، رتھوں کو لے کر آ رہا تھا دوبارہ غلام بنانے کے لیے۔ نوٹ کیجئے، ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف فرعون کی فوج ہے۔ ابھی یہ تنگی میں ہے، کشادہ جگہ پر نہیں ہے۔ یہ جو تنگی یہ لفظ ہے، بے شک یہاں مصیبت کے معنوں میں بھی ہے، لیکن یہ اگر کوئی جگہ تنگ ہو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا عبرانی کا۔ جو تنگ جگہ، نیرو پلیس، اس کے لیے بھی یہی استعمال ہوا ہے عبرانی کا لفظ۔ تو دیکھیں ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف دشمن کی فوج۔ ابھی یہ تنگ جگہ پر ہیں، نکل نہیں سکتے، پھنس گئے ہیں، آگے بھی موت اور پیچھے بھی موت۔ اگر کوئی ان کو یہاں سے نکال سکتا ہے وہ آسمان کا خدا ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ یہوہ خدا ہے، اور تنگی میں کشادگی بخش دی ہے۔ دشمن کی فوج مر مٹی ہے، ڈوب مری ہے، سمندر نے بھی راستہ دے دیا ہے، اور پھر آگے سمندر پار کر کے پھر ان کا سفر جاری ہے۔ تنگی میں کشادگی اگر دینے والا ہے تو آسمان کا خدا۔ میرے بھائی، میری بہن، اگر تو مشکلات میں گھرا ہے، اگر غربت نے تجھے گھیر رکھا ہے، اگر بیماری نے تجھے گھیر رکھا ہے، بیماریوں نے تجھے گھیرا ڈالا ہوا ہے، مت پریشان ہو۔ تیرا خدا تنگی میں کشادگی دینے والا خدا ہے۔ تیرا خدا جو ہے تجھے برکت دینے والا خدا ہے۔ اور یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہم کر رہے ہیں بار بار، دشمن کو فیل کرنے والا تیرا خدا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں یہاں پر وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں کہ وقت ہو رہا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا۔ ہم دوبارہ خدا کے کلام کو سیکھیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اور اگر آپ مزید برکت چاہتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور PMI TV دیکھتے رہیے۔